बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, नशे का कारोबार हमेशा से इदारों की नाक तले चलता आया है। हर दौर में कहानी एक सी रहती है, लेकिन किरदार बदल जाते हैं। कभी कराची से कोई बड़ा गिरोह पकड़ा जाता है, तो कभी लाहौर से इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क सामने आता है। हैरत अंगेज तौर पर दोनों के इंकशाफात में एक जैसी मुमासलत पाई जाती है। दोस्तों, जॉर्डन गैंग हो या कराची से हादसाती तौर पर सामने आने वाला बड़ा ड्रग नेटवर्क, जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा आमिर के कातिल अरमगान समेत बहुत से ऐसे लोगों से निकल रहा है जिन्हें काबिल गिरफ्त ही नहीं समझा जाता, या हमारी पुलिस और इदारे उन पर हाथ इसलिए नहीं डालते कि वो बहुत बाअसर हैं, उनके हाथ काफ़ी लंबे हैं और पहुंच ऊपर तक है। दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा मैं हमारे मुल्क के नामवर अदाकार हैं साजिद हसन, उनका बेटा साहिर हसन, जो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तफ्तीश के दौरान बहुत से होशरबा इंकशाफात और वाक़यात सामने आए हैं। साहिर हसन की गिरफ्तारी भी उन्हीं वाक़यात का तसलसल है। दोस्तों, साहिर हसन की गिरफ्तारी के दौरान जो इंकशाफात किए गए हैं, उसके बाद मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि साहिर हसन इंटरनेशनल ड्रग डीलर जॉर्डन का पार्ट 2 है। दोनों का कारोबार एक ही है, मंशियात फरोशी, और दोनों के कारोबार का तरीका भी एक ही है। दोनों मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए अपने गाहकों को तलाश करते थे, कोरियर सर्विस के ज़रिए, मुख्तलिफ राइड्स के ज़रिए अपने गाहकों तक मंशियात सप्लाई करते। उन तक मंशियात सप्लाई करने से पहले रकूम अपने अकाउंट्स में मुंतकिल करवाते। बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं जो दोनों के दरमियान बहुत मुमासलत रखती हैं। साहिर हसन बजाते खुद तो ख़तरनाक नहीं, लेकिन मंशियात के कारोबार में उसके साथ जुड़े हुए कई लोग हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ अरमगान की, जो मुस्तफ़ा आमिर का कातिल है। अरमगान के बारे में जो जो इंकशाफात हुए हैं या जो जो कुछ उसके कारनामे सामने आए हैं, वो इंतहाई खौफनाक हैं। इसी तरह जॉर्डन गैंग के बारे में DIG इमरान किश्वर पहले बता चुके हुए हैं कि वो कितना ख़तरनाक है। उनका कहना है कि इस गैंग की ख़वातीन के पास भी असला मौजूद होता था। 1 दर्जन के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स इनके साथ मौजूद होते थे। इनके घरों में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल काम था। DIG इमरान किश्वर ने यह भी बताया है कि इस गैंग की ख़वातीन, ख़ासकर जॉर्डन की जो माँ है, उसका ये कहना था गिरफ्तारी के बाद कि हमें मौका नहीं मिला। अगर हमें मौका मिल जाता कि हम मज़ाहमत करते, तो हम देखते कि आप इतनी आसानी से हमारे घरों में कैसे दाखिल हुए हैं। हमें गिरफ्तार करने के लिए आपको बड़े पापड़ पेलने पड़ने थे, लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप लोगों ने हमें काबू कर लिया। उसका कहने का मकसद ये था कि हम ख़वातीन और हमारे गार्ड्स, उन्होंने पुलिस पर गोली चलाने से गुरेज नहीं करना था, लेकिन खुशकिस्मती से कोई वहाँ पर ऐसा वाक़या पेश नहीं आ सका। दोस्तों, साहिर हसन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो इंकशाफात किए हैं, उनके मुताबिक जो तहकीकाती इदारे हैं वो इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रहे हैं कि साहिर हसन का वालिद साजिद हसन, जो हमारे मुल्क की बड़ी मारूफ शख्सियत है, अदाकार हैं, वो अपने बेटे के साथ इस मकरूह कारोबार में शामिल हैं या नहीं। क्योंकि साहिर हसन ने अपनी तफ्तीश के दौरान ये भी बताया है कि वो जिन लोगों को मंशियात फ़रोख्त करता था, अगर उस मंशियात की फ़रोख्तगी के नतीजे में ज़्यादा रकम मिलनी थी, तो वो ज़्यादा रकम अपने वालिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था, जबकि छोटी मोटी रकूम जो थी वो लोगों से कैश वसूल कर लिया करता था। तफ्तीश के दौरान बहुत से नाम सामने आए हैं। तहकीकाती इदारे, उन्होंने उन नामों को अभी तक सीक्रेट रखा हुआ है, मंजर आम पर नहीं लेके आए, लेकिन उन पुलिस अफसरान का ये कहना है कि जिन लोगों के नाम साहिर हसन बता रहा है वो 15 से 20 लोग हैं। उनमें शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, कुछ पुलिस अफसरान हैं, उनकी औलादें हैं, सियासतदान हैं, और कुछ बिजनेसमैन भी हैं। तहकीकाती इदारों का कहना है कि हमें इन लोगों से भी तफ्तीश करनी है, उसके लिए हम उन्हें नोटिस भिजवा रहे हैं, उनके भी मौक़िफ़ लेंगे। हमें इस चीज़ का यकीन करना है कि ये जिन लोगों का नाम साहिर हसन बता रहा है, ये सिर्फ यूज़र्स हैं मंशियात के, या बतौर इन्वेस्टर
منشیات کے کاروبار میں یہ حصے دار ہیں۔ جارڈن گینگ اور ساحر حسن کے بارے میں ایک بہت اہم بات سامنے آئی ہے۔ ان دونوں کے ٹارگٹ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے علاوہ وہ بگڑے رئیس زادے اور رئیس زادیاں ہیں جو ڈانس پارٹیز کو زینت بخشتی ہیں۔ ان کے لیے پیسے میٹر نہیں کرتے۔ یہ دونوں گروہ ان ڈانس پارٹیز کو ارینج کرنے والے لوگوں کو، طلباء و طالبات کو بھاری رقوم لے کر منشیات فروخت کرتی ہیں۔ مصطفیٰ عامر کے قاتل ارمغان کے بارے میں ساحر حسن نے انکشاف کیا کہ اس کو وہ منشیات سپلائی کرتا تھا۔ ارمغان خود بھی منشیات کا استعمال کرتا ہے اور مختلف ڈانس پارٹیز ارینج کرتا ہے۔ کال سینٹرز میں کام کرنے والے بہت سے لوگ جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں انہیں بھی وہ سپلائی دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک ایسا ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں جا کر رکے گا۔ لاہور سے جارڈن گینگ سامنے آتا ہے، اب کراچی میں ساحر حسن، ارمغان، اس جیسے اور کئی درجنوں لوگ ہیں جو اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اسلام آباد کی، ہمارا دارالحکومت ہے، وہاں پر ایلیٹ کلاس موجود ہے۔ اب ساحر حسن نے جو انکشاف کیا ہے کہ جتنی بھی امپورٹڈ منشیات ہے وہ سپلائی لیتا ہے اسلام آباد کے ایک بازل اور دوسرا نام بتایا یا ان دو افراد سے وہ منسلک ہے، ان سے وہ سپلائی لیتا ہے۔ یہ اس کو مختلف کوریئر کمپنیز کے ذریعے منشیات بھجواتے ہیں۔ پولیس نے کوریئر کمپنیز کے ذریعے جہاں سے یہ بکنگ کروائی جاتی ہے ان سے بھی رابطہ کی ہے، سارا ریکارڈ دیکھا ہے، لیکن بازل اور یا کے متعلق وہ معلومات حاصل نہیں کر سکے، زیادہ ان تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ کوریئر سروس میں دی جانے والی تمام تر معلومات فیک ہیں۔ جو ایڈریسز اور جو آئی ڈی کارڈز وہاں پر دیے گئے ہیں وہ سب جعلی ہیں۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد سے بازل اور یحییٰ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور ان کے رابطے میں کون کون لوگ ہیں، وہ کس انٹرنیشنل نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں، اس بارے میں بھی پتہ لگایا جائے گا۔ دوستو، پہلے تو پولیس اس سارے معاملے کی تفتیش کر رہی تھی مصطفیٰ عامر کے قتل کے حوالے سے، لیکن جب ساحر حسن کی اس کیس میں انٹری ہوتی ہے، اس کی گرفتاری ہوتی ہے، تو اس نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے مطابق اب ایف آئی اے نے بھی اس کی انکوائری شروع کر دی ہے، کیونکہ منشیات کے کاروبار کی شکل میں بہت بڑی اور بھاری رقوم جو ہے وہ بیرون ملک بھی بھجوائی گئی ہیں اور یہ جن سے منشیات کی سپلائی لی جاتی ہے ان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے تحقیقاتی ادارے اس کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ساحر حسن نے جو تفتیش کے دوران انکشاف کیے ہیں اس کا کہنا ہے کہ میں 12-13 سال سے منشیات کا ایڈکٹ تھا اور پچھلے کچھ سوا دو سال سے میں منشیات کے کاروبار سے منسلک ہوں۔ میں نے جب تھوڑا سا اس کاروبار کو سمجھا، دیکھا اور مجھے چین سمجھ آئی تو میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا۔ دوستو، میں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ساحر حسن نے انکشافات کیے ہیں اس کے مطابق کوئی 50-60 کروڑ روپے ماہانہ کی منشیات یہ سپلائی کیا کرتا تھا۔ اس نے 2 سال میں اربوں روپے کا کاروبار کیا ہے، بہت سے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ پولیس نے بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریڈ کیا تو اس کے گھر سے ہم نے کوئی 55-60 لاکھ روپے کی منشیات برآمد کی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، کہاں تک اس نے جانا ہے اور کون کون سے نام اس کے سامنے آتے ہیں، اور جو بڑے بڑے نام پولیس کے سامنے آ رہے ہیں پولیس ان کو منظر عام پر لاتی ہے یا نہیں۔ مصطفیٰ عامر کے قتل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے متعلق بہت سی چیم گوئیاں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کے معاملات چل پڑے ہیں یا صلح ہو جائے گی۔ اس حوالے سے اس چیز کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قاتل ارمغان کی والدہ سائرہ نے مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیحہ سے رابطہ بھی کیا ہے اور ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ اس معاملے کو صلح صفائی کی طرف لے جائیں، جس طرح سے وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ دیت کی صورت ہو یا کوئی اور شرائط ہوں، وہ
چاہتے ہیں کہ اس قتل کی صلح ہو جائے، انہیں معافی مل جائے۔ سائرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو قاتل ارمغان کی والدہ ہے، کل آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کورٹ میں پیش بھی ہوئے وہ لوگ، اور ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سائرہ بی بی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے ارمغان کو بگاڑنے میں اس کے والد کامران قریشی کا ہاتھ ہے، وہ اسی کے زیر اثر ہے، مجھ سے علیحدہ رہتا ہے، اور جو کچھ بھی یہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار وہ ارمغان کے والد کو ٹھہراتی ہیں۔ اس حوالے سے کراچی کے جو تفتیشی پولیس افسران ہیں، اعلیٰ پولیس افسران، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ارمغان کے خلاف ٹھوس شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، بہت مضبوط چلان مرتب کر رہے ہیں، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ارمغان جس نے انتہائی بے دردی اور بے رحمی سے مصطفیٰ عامر کا قتل کیا ہے، وہ اس کو کافر کردار تک پہنچائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ دونوں خاندان صلح کرنے پر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں اور صلح کر بھی لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی مدعی اسٹیٹ خود بنے گی۔ اس میں منشیات کہہ لیں، اسلحہ کہہ لیں، کال سینٹر کہہ لیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کیس ہیں جو اس تفتیش کے دوران سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ان کی صلح ہو بھی جاتی ہے تو اسٹیٹ اس کو باہر نہیں آنے دے گی، اور اس کے خلاف ان کیسز میں بھی مضبوط چلان پیش کرے گی، ٹھوس شواہد ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔